میرا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہمارے گاؤں کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ جو کچھ گاؤں میں ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کی شادی چوری چھپ کے خاموشی سے اس طرح سے کر دی جاتی جیسے کوئی گناہ کیا گیا ہو۔ میری اپنی پکی سہیلی نجمہ کی شادی بھی اسی طرح انجام پائی تھی۔ میں اس کی شادی اس طرح اچانک ہونے پر بہت حیران تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب بغیر دلہا کے اس کی شادی انجام پا گئی، اور رخصتی کے وقت اس کے ابا خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر چلے گئے۔ وہ کہاں گئی تھی، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا، نہ میں جانتی تھی اور شاید نہ ہی گاؤں کا کوئی اور شخص۔ نجمہ کی شادی کوئی پہلی شادی نہیں تھی جو اس طرح انجام پائی تھی۔ اس سے پہلے بھی 3-4 لڑکیوں کی شادی اسی طرح ہو چکی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے سوال جواب کیے، لیکن میرے سوالوں کا ہمیشہ یہی جواب ملتا کہ دوسروں کے معاملات سے دور رہا کرو۔ مجھے تو گاؤں کی ہر چیز ہی بہت پراسرار لگتی تھی۔ بڑی عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی تو ہمیں دیکھ کر بالکل خاموش ہو جاتی۔ میں پوچھتی، اماں ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا سکتی؟ مگر اماں پھر بھی کوئی جواب نہ دیتی۔ گاؤں میں لڑکیوں کا واحد ایک اسکول تھا، وہ بھی کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، بس لڑکیاں یا تو گھر سنبھالتی تھیں یا پھر کھیتوں میں کام کرتی، یہی زندگی تھی۔ نجمہ کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، اس کے سوا میری کسی سے دوستی نہیں تھی۔ اس کی شادی کے بعد ایک دفعہ میں اس کے گھر گئی تو اس کی ماں میرے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، خالہ نجمہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، کہنے لگی یہاں تو بس بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، آگے کیا ہوتا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم، نہ جانے میری بیٹی کے نصیب میں کیوں ایسا لکھا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ خالہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، خالہ نجمہ کہاں ہے؟ کیا برباد ہو گیا؟ وہ جلدی سے خاموش ہو گئی، کہنے لگی نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، اس کی یاد میں رو پڑی تھی، وہ اپنے سسرال میں خوش ہے، تو فکر نہ کر۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ نجمہ کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے، وہ ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں آئی، وہ کب آئے گی؟ میری بات پر خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آہستہ سے کہنے لگی پتہ نہیں وہ اب آئے گی بھی یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، پھر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں دکھی سی واپسی کے لیے نکل پڑی۔ نجمہ کی یاد مجھے بہت ستا رہی تھی، اور پھر خالہ کی باتوں نے تو مجھے بہت پریشان بھی کر دیا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں ابھی خالہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر پہنچی بھی نہیں تھی کہ گاؤں کا پاگل نمو میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ ٹپک رہا تھا۔ میں بچپن سے اسے دیکھتی آئی تھی، اس لیے زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس کی نگاہوں میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی، وہ اچانک ہی میرے قریب آ کر میرا دوپٹہ کھینچنے لگا۔ مجھے بہت خوف کا احساس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی سے اس سے اپنا دوپٹہ چھڑوایا، اسے برا بھلا کہا اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے اماں کہنے لگی تو کہاں نکل گئی تھی اتنی دوپہر کو؟ تجھے کیا ضرورت ہے گاؤں کی گلیوں کی خاک چھاننے کی؟ اماں کو دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا تھا ان کے آنے میں ابھی وقت ہے، لیکن آج وہ کھیتوں سے جلدی آ گئی تھی۔ دراصل میری ماں گاؤں کے بڑے صاحب کے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ مجھ پر غصہ کرتی بڑبڑاتی اماں چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں بھی جلدی سے اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اماں کو میرا بلا ضرورت گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا، اور ویسے ہی کچھ دنوں سے اماں کی حالت کافی عجیب سی تھی۔ پتہ نہیں میری اماں کو کیا ہو گیا تھا، کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں، نہ بات کرتی تھیں نہ کھانا کھاتی تھیں، ہر وقت میری فکر میں گھلتی رہتی تھیں۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے اماں کو پریشان کر رکھا تھا، یا پھر اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اماں سے پوچھتی تو اماں کوئی جواب نہ دیتی، کہتی کچھ نہیں ہوا، تم زیادہ نہ سوچا کرو۔
لیکن میں بیٹی تھی، ساری زندگی میں نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گزاری تھی۔ اگر مجھے اماں کے بارے میں نہ پتا ہوتا تو کسے پتا ہوتا؟ اماں آج کل کھیتوں سے بھی بہت دیر سے آنے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پہ کہتی کہ بڑے صاحب نے کام بہت بڑھا دیا ہے، کھیتوں پہ کام کرنے والی عورتوں کو کم کر دیا ہے، اس لیے ہم پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، شاید اسی لیے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ سن کر مجھے بڑے صاحب پہ بہت غصہ آتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میری اماں کی عمر ہو گئی ہے، وہ بس بیوہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے پہ مجبور ہے۔ ایسے میں ان پر رحم کرنے کے بجائے بڑے صاحب کام کا بوجھ بڑھائے چلے جا رہے تھے۔ آج بھی اماں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی لوٹ کر آئی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے کہا کہ تم بڑے صاحب سے بات کیوں نہیں کرتی ہو، یا پھر گاؤں والوں سے اس مسئلے کو بیان کرو تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ کب تک یوں ہی ان امیروں کی چکی میں پستی رہو گی؟ میری بات سن کر اماں کہتی خاموش ہو جا بیٹی، بڑے لوگ ہیں، ان کے آگے ہم زبان نہیں چلا سکتے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ بڑے صاحب نے کھیتوں سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ اماں کی یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہی سنا تھا کہ جو بڑے صاحب کہیں گے وہی حرف آخر ہوگا، ورنہ وہ ہمارا دانا پانی چھین لیں گے۔ پتہ نہیں اماں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دانا پانی بڑے صاحب کے نہیں بلکہ سونے رب کے ہاتھ میں ہے۔ 2-4 دن اور گزرے تو اماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو اماں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اماں تو فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ کر صفائی کرنے کی عادت تھی۔ میں نے اماں کو چارپائی پہ لیٹے دیکھا تو پریشانی سے اماں کے پاس گئی۔ اماں کا ماتھا سلگ رہا تھا، انہیں بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اماں کو اٹھا کر بٹھایا، انہیں بڑی مشکل سے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اماں اٹھ کے چارپائی سے اترنے لگی تو میں نے پریشانی سے پوچھا اب تم کیوں چارپائی سے اتر رہی ہو؟ گھر میں دیکھ لوں گی، آرام کرو، بخار دیکھو کتنا تیز ہے۔ میری بات سن کر اماں نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی کھیتوں سے چھٹی نہیں کر سکتی، تجھے نہیں معلوم کام کا کتنا بوجھ ہے، بڑے صاحب میری چھٹی برداشت نہیں کریں گے، مجھے کام سے نکال دیں گے، فصل اترنے کا وقت آ چکا ہے، یہی تو کام کا وقت ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے پریشانی سے اماں کو دیکھا۔ بات تو ٹھیک تھی، اگر اماں کام کی چھٹی کرتی تو اماں کا کام ہی ختم ہو جاتا۔ بڑے صاحب تو ویسے ہی عورتوں کو کم سے کم کرتے جا رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ بڑے صاحب اٹھتے بیٹھتے یہی کہا کرتے تھے کہ اب فصل پہلے جیسی نہیں لگتی، منافع کی جگہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن ان کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں کو کم کر دیا تھا اور اجرت کو بھی، لیکن ان کی دولت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم آرام کرو، آج کھیتوں پہ میں چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کے اماں نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگی تو کہاں اتنا کام کر سکتی ہے، وہاں بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے، ویسے بھی تجھے بلا ضرورت گھر سے باہر بھیجنے پہ میرا دل راضی نہیں ہوتا، تو میرے مرحوم شوہر کی اکلوتی نشانی ہے۔ میں نے اماں سے کہا اپنی بیٹی کو کمزور نہ سمجھو، میں کھیتوں میں کام کر سکتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا، اماں کے لیے کھانا رکھ کے خود کھیتوں پہ کام کے لیے نکل پڑی۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن میں نہ مانی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو اماں خود اٹھ کے چلی جاتی۔ میں گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر راستے میں میرا ٹکراؤ نمو سے ہو گیا۔ پہلی بار اسے دیکھ کر مجھے باقاعدہ خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی تو وہ اپنی عجیب سی زبان میں مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، گاؤں والوں کو جمع کر لوں گی۔ میری بات سن کے وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے وجود پر دور تک محسوس ہوتی رہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ میں بہت بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اب اس نمو کو کیا ہو گیا تھا۔ بچپن سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے راستے میں آیا ہو،
یا میرا دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ نہ ہی میں نے اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ الگ الگ سا لگ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی بڑے صاحب کے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ اماں کی بات ٹھیک تھی۔ واقعی بڑے صاحب نے عورتیں بہت کم کر دی تھیں، جبکہ کام بہت زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے صاحب فصلوں کا جائزہ لینے کے لیے وہاں آئے تو مجھے دیکھ کے چونک گئے۔ حیرت سے پوچھنے لگے، تو راشدہ کی بیٹی ہے نا؟ تیری ماں کہاں ہے جو تو آئی ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ یہ سن کر بڑے صاحب نے سر ہلایا اور سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے کے کہنے لگے، تو جوان ہو گئی ہے، آج سے پہلے تو میں نے تجھے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ تیری ماں تجھے کہاں چھپا کے رکھتی ہے؟ یہ سن کر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ بڑے صاحب ہنستے ہوئے اپنے منشی کے ساتھ آگے کو بڑھ گئے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بڑے صاحب کا انداز بالکل بھی سخت نہیں تھا، ورنہ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ بہت ظالم ہوں گے، اپنے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو سب سے ہنستے مسکراتے بات کر رہے تھے۔ ساری عورتوں کا کام وقت پر مکمل ہو گیا تھا، لیکن میں کیونکہ پہلی دفعہ کام کے لیے آئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ وقت لگ گیا۔ جب میری چھٹی ہوئی تو سب لوگ جا چکے تھے۔ دوپہر کا سناٹا تھا۔ اپنے کھیتوں سے نکل کر مجھے بڑے سائیں کے دوسرے کھیتوں کو پار کر کے کچے راستے سے گھر جانا تھا۔ میں تیزی سے کھیتوں سے نکل ہی رہی تھی کہ کھیتوں کے اندر سے کسی نے مجھے کھینچا۔ میں بری طرح سے لڑکھڑائی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور میں زمین پہ گر گئی۔ کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میری چیخوں کا گلا گھونٹ دیا اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو شاید جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کھیتوں کے اندر بھری دوپہر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اونچی اونچی فصلوں کے بیچ کیچڑ زدہ زمین پر گرنے کے بعد مجھے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ مجھے اس شخص کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا جس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس شخص کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ شخص فصلوں کے درمیان ہی کہیں غائب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، دور پڑی اپنی چادر اٹھائی، اپنے آپ کو چادر میں چھپایا، تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ میں سر سے پاؤں تک کیچڑ میں تھی۔ وہ تو دوپہر کے وقت گاؤں میں سناٹا ہوتا تھا، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے، اسی لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میری حالت دیکھ کے اماں گھبرا گئیں۔ میں اماں کے گلے لگ کے زاروں قطار رونے لگی۔ اماں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اماں کو خود پہ بیتا ظلم سنا سکتی۔ کچھ اندازہ تو اماں کو میری حالت دیکھ کر ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اماں کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر اماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اماں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار ہمنا، جو یہ بات تو نے دوبارہ اپنے منہ سے نکالی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، اب اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا، یوں سمجھ لے تو نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اماں کی بات سن کے میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں تجھے کہہ رہی ہوں نا، خاموش ہو جا، میں جلد سے جلد تیری شادی کروا دوں گی۔ اگر تو نے اس بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا تو تیرے ساتھ وہی ہوگا جو تیری سہیلی نجمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتی تیرا انجام بھی نجمہ جیسا ہو۔ بہتر ہے کہ تو کسی سے کچھ نہ کہے۔ دوسرے گاؤں میں تیری خالہ کا بیٹا ہے، میں اس سے تیرے رشتے کی بات کرتی ہوں، تیرا رشتہ پکا کرتی ہوں، جلد ہی تیری خالہ تجھے رخصت کروا کے لے جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں نجمہ کی شادی اس طرح چوروں والے انداز میں کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ بھی شاید یہی سب کچھ ہوا تھا، اور گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ لیکن کیوں؟ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے
مظلوم لڑکیوں کو سزا مل رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں نجمہ کہاں ہے؟ اماں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی جس لڑکی کے ساتھ گاؤں میں یہ ظلم ہوتا ہے اس کی شادی کے نام پر اسے گاؤں سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نجمہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو، اس لیے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھ پہ اتنا بڑا ظلم اٹھایا گیا ہے، کیا میرے مجرم کو سزا نہیں ملے گی؟ اماں نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی اس گاؤں میں سزا صرف عورت کے لیے ہے، مرد کو سزا نہیں ملتی۔ اور پھر تو کس پہ الزام لگائے گی؟ بتا، کیا تجھے معلوم ہے تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کون ہے وہ درندہ جس نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کی ہیں؟ نہ تو جانتی ہے نہ دوسری کسی لڑکی کو پتا ہے، تو پھر سزا کس سے مل سکے گی؟ بس اسی لیے مجھے خوف ستاتا ہے۔ میں تجھے گھر سے باہر نکلنے کو منع کرتی تھی، آج سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کون اس گاؤں میں انسان کے روپ میں بھیڑیا بن بیٹھا ہے۔ اماں مجھے سینے سے لگائے کئی گھنٹے اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ انصاف ہو، جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اسے سزا ملے، لیکن یہاں تو پنچایت بھی مردوں کی تھی، فیصلے بھی مردوں کے حق میں ہوتے تھے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے رب سے امید تھی، اسی لیے میں تہجد کا وقت ہوتے ہی جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں روتی جا رہی تھی، اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے انصاف مل جائے، جس نے بھی مجھ پر یہ قیامت ڈھائی ہے اسے سزا ملے، اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آئے۔ اگر عورت کو گناہ کی سزا ملتی ہے تو پھر مرد کو بھی ملنی چاہیے۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں جائے نماز پہ ہی سر رکھ کے سو گئی۔ صبح جب سورج کے ساتھ میری آنکھ شور شرابے سے کھلی، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اماں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کے میری جان نکل گئی کہ کچھ لوگ نمو کی پٹائی کر رہے تھے۔ اماں بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں کہنے لگی، نمو نے پڑوس والی شہزادی کا دوپٹہ کھینچا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے شور مچایا، سب لوگ جمع ہو گئے، اب یہ پٹائی کھا رہا ہے، اچھا اسے عقل آئے گی، اکثر لڑکیوں کا دوپٹہ کھینچتا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی تو زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ نمو کچھ دنوں سے میرے پیچھے بھی تو پڑا تھا، اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی بھی کوشش کی تھی، وہ مجھ سے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کیا وہ میرا گناہ گار تھا؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی تھی؟ کیا اسے سزا ملنی شروع ہو گئی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی، نمو روتے ہوئے بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کے ایک آدمی نے سارے معاملے کو ختم کروایا اور گاؤں کے لوگوں سے نمو کو بچایا۔ معاملہ ختم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف چل پڑے، لیکن میں بت بنی اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ میری نظریں نمو پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا وہی شخص ہے جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ میری اماں بھی کھیتوں کی طرف چلی گئیں، مجھے گھر جانے کا کہہ گئیں۔ نمو زمین پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے، مجھے دیکھ کے وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میری بات سمجھ رہا تھا، ورنہ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ پھر وہ اپنی عجیب سی زبان میں غوں غاں کرتے مجھ سے کچھ کہنے لگا۔ جب مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور ایک طرف کھینچنے لگا، جیسے کہیں لے جانا چاہتا ہو۔ میرے دل سے ہر ڈر ختم ہو گیا تھا۔ جو قیامت مجھ پہ گزری تھی اس کے بعد میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نمو کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرے دوپٹے کا کونا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے گاؤں سے باہر لے کے نکل گیا۔ ننگے پاؤں مٹی میں دھول اڑاتے
وہ چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بہت دور جا کر اس نے مجھے ایک چھوٹا سا گھر دکھایا، اس کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ گاؤں سے باہر جتنی بھی زمینیں ہیں وہ سب بڑے صاحب کی ہی ہیں، تو یہ یقیناً چھوٹا سا گھر بھی انہی کا ہی ہوگا۔ میں نے نمو سے پوچھا کہ یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ مجھے لے کر اس گھر کے پیچھے کی جانب چل پڑا۔ میں حیران تھی کہ دروازے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے پیچھے کی طرف بنے ایک روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ میں اس روشن دان سے جھانک کے اندر دیکھوں؟ یہ ایک چھوٹا سا کچا سا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک کمرہ نما تھا۔ اس کے اندر جھانکنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے کچھ اینٹیں وہاں رکھیں اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اندر کے منظر نے مجھے دہلا کے رکھ دیا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کوئی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اس کمرے کے اندر کچھ لڑکیاں موجود تھیں جنہیں میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو گاؤں سے شادی کے نام پر نکال دی گئی تھیں، لیکن جس بات نے مجھے سکتے میں پہنچایا وہ میری ماں کا وہاں موجود ہونا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ان سب لڑکیوں کے پاس ہے، جبکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ اس سارے واقعے سے میری ماں کا کیا تعلق تھا؟ اور ان لڑکیوں کے پاس میری ماں کیا کر رہی تھی؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میرے سر پر آسمان ضرور گر پڑا تھا۔ میں اپنی ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس سے سوال جواب پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دور سے دھول اڑاتی گاڑیوں کی آواز نے مجھے وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ شہر کی طرف سے آتی گاڑیاں نہ جانے کس کی تھیں، لیکن وہاں سے فی الوقت بھاگنے میں ہی عافیت تھی۔ نمو مجھے اشاروں سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید وہ پورا سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اشارے میری سمجھ سے باہر تھے۔ البتہ جو کچھ وہ مجھے دکھا چکا تھا اس کے ذریعے میں پورے سچ تک پہنچ سکتی تھی۔ میرا مجرم سامنے آ سکتا تھا، اور شاید یہ میری دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دعائیں اس انداز میں قبول ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا اور ہماری حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی امید لگائی تھی، اور وہ انصاف اس طرح ہونے جا رہا تھا کہ دھیرے دھیرے سچ میرے سامنے آ رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا مجرم کون ہے تو اسے سزا بھی مل جاتی۔ میں واپس گھر چلی آئی۔ اماں اپنے مقررہ وقت پر لوٹ کر گھر آئیں تو تھکن سے چور تھیں۔ آتی چارپائی پہ لیٹ گئیں۔ اماں کے آتے ہی میں ہمیشہ پانی کا گلاس بھر کے بھاگتی تھی اماں کی طرف، لیکن اس بار خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اماں کو تکنے لگی۔ اس بات کو اماں نے جلد ہی محسوس کر لیا، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے ہمنا، تو پریشان ہے؟ ساری رات بھی جائے نماز پہ بیٹھی روتی رہی ہے۔ میں نے تجھے کہا ہے نا فکر نہ کر، جلد ہی میں تجھے یہاں سے رخصت کر دوں گی، تیری خالہ کے بیٹے سے تیری شادی کروا دوں گی۔ اماں کی بات سنتے ہی میں نے غصے سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے مجرم کو سزا دلوانی ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا۔ کہنے لگی بے تکی باتیں نہ کر، تجھے کیا معلوم تیرا مجرم کون ہے، کسے سزا دلوائے گی اور کون سزا دے گا؟ اماں کی بات سن کے میں نے کہا کہ ایک مجرم کو تو میں پہچانتی ہوں، باقی مجرموں کو بھی پہچان جاؤں گی۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں چونک گئی۔ کہنے لگی کیا کہہ رہی ہے ہمنا، کس کی بات کر رہی ہے؟ میں نے غور سے اماں کا چہرہ دیکھا۔ پہلی دفعہ میں اماں کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ماں سے اچھی طرح واقف ہوں، بچپن سے میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہی ہوں تو مجھے اس کی ہر بات کا علم ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے میں اپنی ماں کے کردار سے واقف نہ ہو سکی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کھیتوں کے بہانے کہاں جاتی ہو، اور وہ لڑکیاں جو شادی ہو کے یہاں سے گئی ہیں
وہ کہاں ہے؟ میری بات سن کے اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی ہمنا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگی میری بات سن، جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دی اور کہا اچھا، تو پھر جو سچ ہے وہ تم ہی مجھے بتا دو اماں۔ کیا سچ ہے؟ کیا ہے ایسا جو میں نہیں جانتی؟ اور کون ہے وہ لوگ جنہوں نے معصوم لڑکیوں کو وہاں قید کر رکھا ہے، انہیں زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی زندگی کو عبرت کا نشان بنا ڈالا؟ اگر تم وہاں ان لڑکیوں کی خدمت پہ رکھی گئی ہو تو پھر جس نے تمہیں رکھا ہے وہی ان کا مجرم ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر جھکا لیا۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں ان کا مجرم کون ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اسی لیے کبھی یہ سچ کسی کو نہ بتا سکی۔ جب تو لوٹ کے آئی تو بھی مجھے خاموش ہونا پڑا، کیونکہ میرے بولنے کی قیمت ہی تجھے چکانی پڑی ہے۔ پھر اماں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ کام بڑے صاحب کے منشی کا ہے۔ وہ ایک عیاش قسم کا آدمی ہے۔ گاؤں کی جس لڑکی پہ اس کا دل آ جاتا ہے وہ اسے کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ان لڑکیوں کی دیکھ بھال پہ مامور کیا ہوا ہے۔ اسی کا آدمی پنچایت میں موجود ہے، اور جب بھی کسی لڑکی کی بربادی کا قصہ پنچایت میں پہنچتا ہے تو وہ آدمی یہی سزا سناتا ہے کہ اس لڑکی کو شادی کے نام پہ رات کے اندھیرے میں گاؤں سے باہر چھوڑ دیا جائے۔ گاؤں والے پنچایت کے آگے مجبور ہیں، کیونکہ اگر پنچایت کے فیصلے نہیں مانیں گے تو گاؤں سے نکال دیے جائیں گے، انہیں اپنی زمینوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی لیے جو فیصلہ پنچایت سناتی ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ جب لڑکی کو گاؤں سے باہر چھوڑا جاتا ہے تو منشی اسے چودھری صاحب کے اس چھوٹے سے گھر میں قید کر دیتا ہے، اور پھر جب دل چاہتا ہے تب نہ صرف اپنی ہوس پوری کرتا ہے بلکہ شہر سے اپنے دوسرے عیاش دوستوں کو بھی بلوا لیتا ہے۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنے پہ مجبور تھی، کیونکہ منشی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرا سچ سب کو بتا دے گا، وہ سچ جو میں نے سالوں سے اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ وہ سچ نہ جانے کس طرح منشی کے ہاتھ لگ گیا تھا، اسی لیے میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئی۔ تیرے باپ کی موت طبعی طور پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے تیرے باپ کو زہر دے کے مارا تھا۔ یہ بات منشی کو پتہ چل گئی تھی اور اسی لیے اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میں نے خاموشی سے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے دیکھا تھا، اسی لیے مجھے سزا ملی، اور یہی بات میرے گھر تک چلی آئی۔ یہ کہہ کے اماں رونے لگی۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور پوچھا کہ تو نے ابا کو زہر دے کے مارا تھا؟ کیوں؟ تو نے میرے باپ کی جان کیوں لی؟ اماں نے بتایا کہ ابا غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، وہ بھی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو منشی کر رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجبور ہوتی ہیں ایسی باتوں کو چھپانے کے لیے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ورنہ پنچایت انہیں ہی سزا سناتی ہے۔ اس لیے یہاں کے مرد اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تیرا باپ بھی یہی سب کچھ کر رہا تھا، اسی لیے میں نے خود اس کی جان لے لی، لیکن یہی بات میرے گلے کا پھندا بن گئی۔ یہ سچ منشی کو پتہ چل گیا، وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اب جب بات تیری عزت پر آئی تو میرا دل غم سے بھر گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، اماں سے کہا اماں تو میرے ساتھ منشی کے پاس چل، ہم پنچایت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے، ان لڑکیوں کو آزاد کروائیں گے، سچ خود سب کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے تو اماں نے انکار کیا، لیکن پھر میرے رونے کو دیکھ کے راضی ہو گئی۔ میں اور میری ماں سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے پنچایت پہنچ گئے۔ میری ماں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا تو مجھے بھی پکڑا گیا۔ بڑے صاحب کہنے لگے مجھے کافی عرصے سے منشی کی حرکتوں پہ شک تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ بڑے صاحب نے خود منشی کو سزا دی اور اسے پتھر مار کر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ میری ماں کو پنچایت نے معافی دے دی تھی،
کیونکہ میری ماں نے اپنا گناہ خود قبول کیا تھا۔ ان لڑکیوں کو آزادی دلوائی گئی تھی، تہجد میں مانگی گئی میری دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ میں خود بھی حیران تھی۔ ہر بات کھل کے پوری طرح سامنے آ گئی تھی اور مجرم کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔ اس دن سے میرا ایمان اس بات پر اور بھی مضبوط ہو گیا کہ اگر سچے دل کے ساتھ تہجد میں کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا جاتا ہے وہی مل جاتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ہٹا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس دعا کا اجر روز محشر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔